اپنے آپ کو پرسکون رکھنا بھی ایک چیلنج بن چکا ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے ٹاکسک لوگ ہوں گے، آپ کے گھر میں ہوں گے، آپ کی بیوی یا شوہر یا باقی ریلیشنز کی صورت میں۔ آپ انہیں سمجھا کے تھک چکے ہیں اور آپ کی سنتا کوئی نہیں۔ اب آپ کا خون جل رہا ہے، دل گھبراتا ہے، دل میں عجیب وسوسے اور برے خیال آتے رہتے ہیں، نیند بھی کم ہو چکی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، آپ اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے نہیں کر پا رہے جیسے ہونی چاہیے، بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے یا باقی ریلیشنز بھی خراب ہو رہے ہیں۔ تو آج اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اگر ایک انسان آپ کی بات نہیں سنتا یا وہ خود کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس بات کی سزا آپ اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کا اپنے آپ پر بس چلا تو آپ نے خود کو ہی برباد کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں، زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ زندگی اللہ کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی گاڑی تحفے میں دے تو آپ اسے کتنا سنبھال کر رکھیں گے، اس کی کتنی قدر کریں گے؟ حالانکہ وہ گاڑی آپ کی آنکھ سے مہنگی نہیں، وہ گاڑی آپ کے بازو سے مہنگی نہیں، وہ گاڑی آپ کی ٹانگ سے مہنگی نہیں، حتیٰ کہ وہ گاڑی آپ کی ایک انگلی سے بھی مہنگی نہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے پیچھے تباہ کر کے کیوں سمجھ آتی ہے؟ آپ کا وجود، آپ کی زندگی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ میں نے تمہیں یہ زندگی تحفے میں دی، تم نے اس کی قدر کی؟ زندگی کا مالک آپ سے آپ کے بارے میں یقیناً سوال کرے گا کہ تم نے اپنی ذات کے حقوق پورے کیے یا نہیں۔ تو مسائل کا بوجھ اپنے سر سے اتار کر پھینک دو۔ آپ نے جس کو سمجھانا تھا سمجھا دیا، نتیجہ اللہ پر چھوڑ کر اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤ۔ اپنے آپ سے پیار کرو، دوسروں کے پیچھے خود کو مت تھکاؤ، اپنے آپ سے بدلہ لینا چھوڑ دو۔ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو خود کو معاف کر دو۔ جو لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے ان کے لیے خود کو مت تھکاؤ۔ بھاگتے ہوئے لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور یہ سوچیں کہ میں نے خود کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ اسی لیے تو خراب ہے کہ آپ نے خود کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے معاملات کو ٹھیک کرنے کی صرف کوشش کرنی ہے، نتیجے کا سوچ کر پریشان نہیں ہونا۔ اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو آپ کا وجود ہی آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا اور کسی کو اس بات کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ میں نے 100 سال تک اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، میں نے فضول بحث میں نہیں پڑنا، میں نے فضول مسئلوں میں نہیں الجھنا، میں نے ہر وہ کام نہیں کرنا جو میری مینٹل ہیلتھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اپنا یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ 100 سال تک اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہے ہمیں یہ نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم اس کی کیئر کریں تو انسانی جسم 100 سال تک فٹ رہ سکتا ہے۔ تو الجھنا چھوڑ دیں، زبردستی اپنی منوانے کی کوشش کرنا بھی چھوڑ دیں، کسی کی خاطر نہیں تو اپنے آپ کی خاطر، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، ان کے لیے جن کو آپ کی ضرورت ہے، جن کو آپ کی فکر ہے۔ کوئی تو ایسا ہوگا نا جسے آپ کی شدید ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے تمام لوگ آپ سے نفرت کریں، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ سب لوگ آپ سے پیار کرنے لگ جائیں۔ یہی حقیقت ہے، اور حقیقت کو جتنی جلدی قبول کر لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی مریض بنائیں گے تو نقصان صرف اور صرف آپ کا ہوگا، یا آپ کے بچوں کا ہوگا، یا آپ سے پیار کرنے والوں کا ہوگا۔ جس کی وجہ سے آپ ذہنی مریض بن رہے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں، نہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہے۔ اپنے ایموشنز کو بیلنس کریں اور نارمل زندگی بسر کریں، اور گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا مگر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ دوسروں کے سامنے چٹان کی طرح مضبوط رہو، لوگ اسی گمان میں رہیں کہ آپ کو توڑنا ان کے بس کی بات نہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اس لیے دوسروں کو سمجھانا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اتنا بزی کرو
کہ آپ کو دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کتابیں پڑھ کر خود کو مصروف رکھا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ٹائم دیں، ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اللہ کے ذکر میں ٹائم سپینڈ کریں، گھر میں پودے لگائیں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ جتنا بزی رہیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔